سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اب حدیث سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف منا احد الى آخر الحدیث. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اس مبارک حدیث میں ہم نے پڑھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے کہ ہم پیغمبر علیہ السلام کی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے. اس کی کیفیتیں کیسے تھی گزشتہ کلاس میں ہم نے سنی. لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد. یہاں سے پڑھیں گے. فرمایا کہ سفر کے کوئی آثار اس پر نظر نہیں آ رہے تھے. اس سے سمجھ میں آ رہا تھا کہ کوئی پردیسی نہیں ہے, مدینہ طیبہ کے ہی باشندے ہیں. دور سے آتے تو سفر کے کچھ آثار ہوتے. ولا یعرف منا احد, اور ہم میں سے کوئی نہیں پہچان رہا تھا. اس سے سمجھ میں آ رہا تھا کہ مدینہ طیبہ کے نہیں ہیں. اس پر مسائل میں نے گزشتہ کلاس میں سنائے. حتیٰ جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں اس حدیث میں اختصار ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے مسند امام اعظم میں, اس میں یہ بھی ہے کہ اس نے آ کر یہ کہا السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فقال وعلیک السلام. پیغمبر علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا. پھر فرمانے لگے کہ میں قریب ہو جاؤں. فقال اذن. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قریب ہو جاؤ. فدنا, پھر وہ قریب ہوا. قریب ہو کر حتیٰ جلس, حتیٰ کہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس اس طرح با ادب ہو کر بیٹھے, دو زانو ہو کر بیٹھے. فاسند رکبتئی الی رکبتئی, اپنے گھٹنوں کو پیغمبر علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ ملایا. ووضع کفیہ علی فخذی, اور اپنی ہتھیلی کو, اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے رانوں پر رکھا. یہ طلب علم میں اپنی شدت حاجت اور احتیاج ظاہر کرنے کے لیے اس طرح کیا جاتا ہے. تو ہم لوگ بھی حدیث پڑھ رہے ہیں توجہ کے ساتھ, اور اس طرح لوگوں کو بھی اپنی طرف متوجہ کرنا تھا تاکہ وہ مسائل کو اچھے طریقے سے سن سکیں. اور فرمایا وقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام. اس نے پیغمبر علیہ السلام سے اسلام کے متعلق سوال کیا. بعض روایات میں ہے کہ ایمان کے متعلق, ترتیب تھوڑی سی کچھ روایتوں میں بدلی ہوئی ہے. تو اسلام کے متعلق, اب اسلام کیا ہے؟ هو الانقیاد الظاہر بشرط انقیاد الباطن, یعنی اپنے باطن کو ٹھیک کرنا جو آگے ایمان آئے گا, اور پھر اپنے ظاہر کو ٹھیک کرنا. باطن کو ٹھیک کرنا چونکہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے, اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے. عقائد کو درست کرنا اسلام یعنی اعمال کو درست کرنا. اب اس نے جو سوال کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حالانکہ قرآن مجید میں ہے پیغمبر علیہ السلام کے آداب بتائے گئے ہیں. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. پیغمبر علیہ السلام کو آپ اس طرح نہیں پکار سکتے جس طرح ایک دوسرے کو تم پکارتے ہو. اللہ تعالیٰ نے بھی یا ایھا الرسول یا ایھا النبی, اس طرح یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل, اس انداز سے القاب دے کر صفات سے. تو یا محمد, محمد لفظ جو ہے یہ صفاتی نام ہے.
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اسلام ان تشہد، یہ مصدر معنی ہوگی ان مصدری ہے، یعنی گواہی دینا اللہ الہ الا اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ محمد الرسول اللہ، اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کا قائم کرنا، وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، تُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کا ادا کرنا، وَتَصُومُ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور بیت اللہ کا حج کرنا اگر اس کی طرف استطاعت یا طاقت ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اس نے یہ سوال کیا اور پیغمبر علیہ السلام نے جواب دیا تو فرمانے لگے صدقت، آپ نے سچ فرمایا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فعجبنا لہ، ہم حیران ہو گئے، یسألہ، سوال کر رہا تھا، اس سے سمجھ میں آ رہا تھا کہ جاہل ہے، ویصدق، اور تصدیق کر رہا تھا، اس سے سمجھ میں آ رہا تھا کہ عالم ہے، یعنی عجیب چیزیں۔ پھر دوسرا سوال کیا فاخبرنی عن الایمان، ایمان کے متعلق مجھے بتلا دیجئے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن بہم جو 7 چیزیں ہیں ان کا تذکرہ فرمایا۔ اب یہ 7 چیزیں ہم غور سے دیکھیں گے، سب کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ وہ جو ہم نے اسلام کی جو 5 چیزیں پڑھی ان کا تعلق جوارح کے ساتھ ہے، یعنی اعضاء، دوسرے اعضاء کے ساتھ ہے۔ اب جو ایمان کی 7 چیزیں ان کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ دیکھو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، ان تؤمن باللہ، اللہ کی ذات پر ایمان لانا، وملائکتہ، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لانا کہ وہ نورانی مخلوق ہیں، شکل کھانا پینا اس سے پاک ہیں، وکتبہ، رب العالمین نے جتنے کتاب اور جتنے صحیفے انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمائے ان پر من و ان ہمارا ایمان ہے اجمالی، اور قرآن مجید پر تفصیلی ایمان ہے، ورسلہ، اور تمام رسولوں پر، انبیاء پر ہمارا ایمان ہے۔ رسول اور انبیاء کا فرق ہم پڑھ چکے ہیں۔ فرمایا والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر ایمان لانا، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، تقدیر پر ایمان لانا، پھر وہ بہتر ہو میرے حق میں یا کوئی تکلیف جو مجھے پہنچنی ہو اس پر یقین رکھنا۔ قال صدقت، فرمایا جبریل نے صدقت، آپ نے سچ فرمایا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک سوال کر رہے تھے پھر جواب دے رہے تھے۔ آگے انشاءاللہ اس حدیث کے متعلق